حضرت مولانا اکبر گلگتی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام اور اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین اہل سنت، اور آج کی اس عظیم الشان جلسے کے انعقاد کرنے والے انتظامیہ کے ساتھیوں، میں تہ دل سے اب سب کا شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قابل قدر واجب الاحترام سامعین و حضرات، آج کے اس جلسے کے عنوان سیرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے و عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عنوان سے عنوان ہے نبی علیہ السلام کے سیرت ہم کہاں سے بیان کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے سیرت بیان کرنا ایسے ہے مجھ جیسے کم علم انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے ختم الرسل ختم الانبیاء کہہ کر کے اس چپٹر کو ہی ختم کر کے، اور صرف اسی بات پہ ختم نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی انبیاء آنا ہے، نہ کوئی رسول آنا ہے، نہ کوئی کتاب آنا ہے، بلکہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اکمل و تکمیل کر کے اس امت کو یہ خوشخبری سنا دیا، اب آگے کے کام آپ کا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس کے بعد یہ دین کا سلسلہ اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مسئلہ، آپ علیہ السلام اور دین محمدی کے اس تمام مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو حوالہ کر دیا۔ میرا عزیز اور سامعین، اللہ نے اپنے پیغمبر کو خاتم الرسول کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی بھی بدبخت شقی القلب انسان نبوت کی دعویٰ کر کے میدان میں آ جائے گا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذب ہے، اس کو کوئی نہیں مانا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس دین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکمل بنا کے مکمل بنا کے، اور اللہ نے خوشخبری اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا کے اس دنیا سے رخصت فرمائی۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کوئی بدبخت نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرے یا نبوت کے دعویٰ کر رہا ہے، وہ صریح جھوٹا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کے گھٹنے کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے، اور جبرائیل امین نے کچھ کہنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ یہاں نے یہ کہا پیغمبر علیہ السلام کو کہ جہنم میں فلان لوگ ہیں۔ اس کے بعد اوپر والے تیسرے حصے میں ایک
فرقہ ہے یا اس تیسرے والے حصے میں ایک حضرات ایک طبقات ہے کہہ کر چپ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل امین بتا دیجئے ضرور وہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کہا اے اللہ کے نبی وہ آپ کے امت ہے جہنم میں۔ تیسرے میں تو اللہ کے نبی نے اس بات کو سن کر فوراً اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر رو رو کے اللہ اپنے امت کے لیے مغفرت کے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک وقت گزر گیا اور اس کے بعد جناب علی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت نبی علیہ السلام کے دروازے کھٹکھٹایا، نہیں کھولا۔ حضرت عمر گیا، نہیں کھولا۔ حضرت علی گیا، نہیں کھولا۔ پھر اللہ تمام صحابہ کرام مجموعے سے جمع ہو کے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہیں گے وہ جائے۔ حضرت علی نے کہا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہوں وہ جائے۔ حضرت فاطمہ جاتے، دروازے کھٹکھٹاتے، نبی علیہ السلام آواز دیتے جی کون؟ آپ علیہ السلام لخت جگر فرماتے ہیں میں فاطمہ۔ آپ علیہ السلام دروازہ کھول لیتے اور اندر آ جاتے، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں ابا جان سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، اس واقعے کا ماجرا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے امت کے غم میں غلوبہ ہوں کیونکہ میرے امت کو بھی جہنم میں ڈالے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے اللہ کے نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کر کے اور وہ امتی آپ علیہ السلام کے سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹی پکا رہی تھی تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ بیٹھ کر ایک پیڑا اٹھائے، روٹی تندور میں لگایا اور سارے روٹی پک کے نکل گیا، وہ ایک روٹی نہیں پکی۔ آپ علیہ السلام دیکھتے رہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ارے بس جان یہ ایک روٹی نہیں پک رہے بلکہ سارے روٹی پک گیا۔ جب اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا اے فاطمہ آپ جانتے یہ کہ اس روٹی کو ہاتھ کس کا لگ گیا ہے؟ یہ تو نبی کے ہاتھ کا روٹی لگا ہے۔ جس چیز پہ نبی کا ہاتھ رکھتے ہیں وہ آگ اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو بھائیو ہم اس نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا ہم فخر ہے۔ ہمیں بھی یقین ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی برکت سے شفاعت بھی دے دے گا اور ہمارا جنت بھی ہمیں اللہ دے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔